السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے میدا کے حوالے سے ہی، یعنی جو لوگ میدا کو واش کرواتے ہیں تو میدا کو واش کروانے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اور جو نیچرل طریقہ ہوتا ہے، یعنی جو دیسی طریقہ ہے میدے کو واش کرنے کے بارے میں، اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ تو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ میں نے آج کا موضوع یعنی میدا کو واش کروانے کے حوالے سے جو آج کا ہمارا موضوع ہے، اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہمارے کسی بھی بھائی کو یا کسی بہن کو معدے کے حوالے سے پرابلمز ہو جاتی ہیں تو وہ فوری طور پہ ڈاکٹرز حضرات کے پاس بھاگتے ہیں، جو کہ مختلف قسم کی ادویات جو ہے وہ استعمال کروا کے اور وہ باقاعدہ وہ نالی اندر داخل کر کے اس کے ذریعے سے وہ معدہ واش کرتے ہیں۔ تو بعض دفعہ کچھ ایسی زہریں بھی ہوتی ہیں جو کہ بعض لوگ کھا لیتے ہیں، تو اس کے لیے وہ آج کا جو جدید طریقہ جو ہے معدہ واش کرنے کا، تو اس میں وہ جلدی معدہ واش بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد سائڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں۔ اور ان جو لوگ بعض دفعہ یہ عادی ہوتے ہیں کہ جی ہمارا معدے کے اندر جو ہے ہم وہ واش کرواتے رہیں، تو وہ بعض دفعہ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، وہ معدے کو واش کر دیتے ہیں، دھو دیتے ہیں، تو وہ ساری اس کے اندر جتنے ایسے فلوئڈ ہوتے ہیں وہ باہر کی طرف سے کھینچ لیتے ہیں، لیکن اس طریقے سے پراپر طریقے سے اندر وہ معدہ واش نہیں ہوتا، بلکہ الٹا جتنے ایسے معامل جو افعال ادا کرنے والے جو ایسے اجزاء ہوتے ہیں بعض دفعہ وہ بھی معدے سے باہر خارج ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض دفعہ نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو معدے کو واش کرنے کا جو بنیادی جو اچھا جو طریقہ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کھانا بالکل نارمل کھائیں، بلکہ ایک دو دن آپ بالکل نرم غذا کا استعمال کریں۔ بالکل نرم غذا سے مراد یعنی دلیا، کسٹرڈ، ساگودانہ، اس ٹائپ کی آپ غذا دو تین دن استعمال کریں۔ اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ ایک گلاس دو گلاس پانی کا آپ لیں، اس کے اندر ہلکا سا آپ نمک ڈالیں، یا حسب برداشت اس میں نمک تھوڑا تیز بھی ڈالا جا سکتا ہے، اس کو آپ پی جائیں، یعنی وہ دو گلاس جو پانی جو ہے وہ آپ اس کو نیم گرم آپ نے پی جانا ہے۔ اور اس کے بعد کوئی بھی یہ جو دیسی طریقے کے حوالے سے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ یہ دیسی طریقہ ہے، اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے کہ معدے کے اندر جتنے ایسے جو نقصان دہ ایسڈ جو ہوتے ہیں وہ پراپر طریقے سے باہر خارج ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی بھی ایسی چیز آپ لے کے، جیسا کہ یہ مرغی کا یا کسی پرندے کا پر لے کے، وہ آپ اس کو پہلے اچھی طرح واش کر لیں، واش کرنے کے بعد اب وہ آپ نے ایسے ایسے اپنے گلے میں جب پھیرنا ہے تو اور منہ اپنا نیچے کی طرف رکھنا ہے، تو کیا ہوگا کہ وہ جو پانی آپ نے نیم گرم پیا تھا، نمک ملا ہوا پانی جو ہے وہ ایسا کیا ہوگا کہ آپ کو الٹی کی کیفیت، متلی کی کیفیت پیدا ہوگی، اور وہ سارا میدا جو ہے وہ اندر سے واش ہو جائے گا، وہ الٹی کے ذریعے سے باہر چیز فلوئڈ جو ہے وہ خارج ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ مثلا آپ نے ایک دو گلاس کو پہلے آپ نے استعمال کر لینا ہے، پھر اس کے بعد تقریباً 5 منٹ 7 منٹ کے وقفے کے بعد پھر آپ نے ایک دو گلاس پانی کے نیم گرم آپ نے پی لینے ہیں۔ اور اسی طرح بینگنی جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کوئی بھی پر لے کر یا اپنی انگلی منہ کے اندر ڈال کے تو یہ آپ نے دوبارہ پھر الٹی کر لینی، تو اس سے کیا ہوگا کہ معدے کے اندر جتنے ایسی فضلات ہیں، جو ایسے ایسڈ ہیں جو کہ آپ کے معدے کو نقصان کا باعث بن رہے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا سر بھاری رہتا ہے یا آپ کے کندھے جو کھچاؤ کا شکار رہتے ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اندر معدے کے اندر کچھ چیزیں ایسی رہ جاتی ہیں جو کہ پراپر طریقے سے باہر خارج نہیں ہوتی ہیں، معدہ ان کو ہضم نہیں کر رہا ہوتا، تو وہ معدے کے اندر موجود ہوتی ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ الٹی کروانے کے ذریعے سے وہ باہر خارج ہو جاتی ہیں۔ یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بچے جو ہیں یا کوئی خاتون جو ہے وہ کوئی ایسی زہریلی چیز کھا جاتی ہے، وہ زہریلی چیز کھانے کی وجہ سے بھی میدا جو ہے واش کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے، تو اس میں بھی یہی طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ اس قسم کی زہریں ہوتی ہیں جن کا جسم سے اخراج کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے، لیکن جب بھی کوئی ایسا اینیمل اگر کوئی آپ کو پتہ چلتا ہے کسی نے کوئی ایسا زہر کھا لیا ہے، تو لازمی کوئی بھی ایسی اینیمل چیز خود استعمال کرنے سے پہلے اپنے طبیب یا اپنے ڈاکٹر سے آپ لازمی مشورہ کریں، اس مشورے کے مطابق، کیونکہ کچھ زہروں کے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو کہ ان کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے،
یعنی اس زہر کو جسم سے باہر، معدے سے باہر نکالنے کا طریقہ جو ہے مختلف ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے واش کے طریقے بھی پھر مختلف ہوتے ہیں، ان میں مختلف اور قسم کی ادویات استعمال کروائی جاتی ہیں تاکہ وہ پراپر طریقے سے میدا اندر سے جو اندر زہر جو میدے کے اندر گئی ہے تاکہ وہ پراپر طریقے سے باہر خارج ہو جائے۔ تو اس لیے میں نے یہ آپ کو یہ ویڈیو بنانا یہ زیادہ مناسب سمجھا کہ یہ لوگوں میں اس قسم کی آگاہی بھی ہونی چاہیے کہ ہم اگر ہمیں معدے کے حوالے سے کوئی بھی ایسی پرابلم چل رہی ہے تو ہم ایسے اس طریقے، یہ سادہ طریقہ ہے، نیچرل طریقہ ہے، تو اس طریقے کے مطابق بھی آپ اپنے معدے کو واش کر سکتے ہیں، معدے کو دھو سکتے ہیں اور معدے کے اندر ایسے اگر کچھ فضلات جو موجود ہیں تو وہ اس طریقے سے باہر خارج کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامل ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفا والی زندگی سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔